بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ میرا نام عمیر حسین ہے اور میں بائی پروفیشن ایک لیکچرر ہوں، اور جہاں تک میری کوالیفیکیشن کا تعلق ہے میں ایم فل انگلش لٹریچر ہوں۔ اس سیریز کا مقصد جو آپ سے آج ہم شیئر کرنے والے ہیں ہمارے چینل کے تھرو، وہ ہمارے مجذوب آر سینٹس ان کی زندگیوں پر روشنی ڈالنا ہے، اور یہ وہ مجذوب لوگ ہیں جن سے آپ یا جن کی زندگیوں سے آپ واقف تو ہیں، لیکن شاید ہمارے ان ہیروز کو، ہمارے ان سینٹس کو دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں کے جو کام ہیں وہ صرف ان کی حد تک نہیں ہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لفظ مجذوب جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ انگلش میں اس لفظ کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے اسے سینٹ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ سب مجذوب اور سینٹ ان دونوں کو اپنے طور پر اگر آپ ان کو سرچ کریں تو آپ کو لفظ جو سننے کو ملیں گے وہ فقیر، ایبزاربڈ، لاسٹ، ملنگ، بابا، اس طرح کے تمام جو ہیں الفاظ وہ آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کے تھرو آپ کو پتہ چلنے والا ہے کہ مجذوب کا مطلب صرف کوئی ایسی شخصیت ہی نہیں ہے جو کہیں اپنے آپ میں گم ہو، بلکہ جدید دور میں اسی پیرائے میں ہم جدید دور کے سائنسدانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری آنے والی سیریز جو ہیں وہ پاکستان کے جو مشہور و معروف سائنسدان ہیں جن کو دنیا جو ہے جن کی تعریف کیا کرتی ہے، ہم ان کو بھی اس سیریز کا حصہ بنائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی ہمارے مجذوب پر۔ لفظ مجذوب پہلی دفعہ سننے میں آپ کے ذہن میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ جو شاید دنیا سے الگ تھلگ کہیں کسی غار میں تنہا بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی ریاضت میں، اپنی عبادت میں کہیں گم ہیں، اور شاید وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو وہ باقی دنیا سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کی دوسری کیٹیگری میں وہ مجذوب آئیں گے جو کہ انوالوڈ ہیں، انگراسڈ ہیں اور بڑے ڈوبے ہوئے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے ذہنوں میں کہیں موجود ہیں۔ شاید ان لوگوں میں ہم اپنے آپ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اگر آپ دیکھیں وہ مقاصد ہمارے ہی گرد جو ہے وہ کہیں ریوالو کر رہے ہیں، اور شاید ہم اپنی ہی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو آج جس شخصیت کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا مجذوب ہے جس نے اپنی کامیابی، اپنی خواہشات، اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھایا جائے، کامیاب بنایا جائے، صرف یہی کچھ نہ سوچا بلکہ انسانیت کے لیے دین سے ہٹ کر، مذہب، دین، ان تمام آئیڈیاز، ذات پات، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر انسانیت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس پر کام کیا۔ ہماری پہلی سیریز میں پہلے مجذوب جن کا ذکر میں آپ سے آج کرنے جا رہا ہوں ان کا نام عبدالستار ایدھی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کے چند معاملات، انسانیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، آج ہم چند ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان سے پردہ ہٹائیں گے، اور جن لوگوں کو عبدالستار ایدھی جیسے ہیرو کے بارے میں کچھ باتیں نہیں پتہ ہیں ان باتوں کو گوش گزار میں آج آپ سے کرنے والا ہوں۔ پہلا پوائنٹ جو ڈسکشن میں آنے والا ہے وہ عبدالستار ایدھی کو ایز اے سمپل پرسنالٹی، سادگی ان کی زندگی میں کس طرح کی تھی اس کو دیکھنا جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہو، ہم اچھا لباس پہنیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ فرمایا ایک انٹرویو میں کہ میرے پاس میری زندگی میں صرف ایک جوڑا
کپڑے کا جو ہے وہ موجود ہے، ملیشیا ٹائپ کا وہ کپڑا ہے، گرے کلر، ڈارک گرے کلر کا شاید وہ سوٹ جو ہے، صرف ایک ہی سوٹ انہوں نے تمام اپنی زندگی میں استعمال کیا، اور اس کو اگر یوں لیا جائے کہ شاید وہ ایک نہیں ہوگا تو ایک انٹرویو کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 سوٹ تھے۔ آپ ان کی سادگی کا اندازہ ان کے ایک انٹرویو سے ہی لگا سکتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں بلقیس ایدھی سے یہ کہا کرتا تھا کہ تم مجھے اپنی چادر تھوڑی دیر کے لیے دے دو، میں اسے تہمند کے طور پر باندھ لیتا ہوں، اور اسی دوران تم میرا جو یہ سوٹ ہے، میرا جو یہ کپڑا ہے، جو 2 جوڑی کپڑے ہیں یا ایک سوٹ ہے، تم اسے دھو دو، وہ جب تک سوکھ جائے گا تب تک جو ہے وہ میں اسی تہمند میں رہوں گا، اور بعد میں اسے استعمال کر لوں گا۔ اتنا بڑا شخص کوئی ہو، اور آپ دیکھیے کہ تمام تر زندگی انہوں نے کوئی ایک جوڑے میں گزاری ہو۔ شاید عبدالستار ایدھی صاحب کا یہ پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ مردہ لوگوں کے جو کپڑے تھے، ان کے استعمال میں جو لباس ہوا کرتا تھا، اسے ذیب تن کرنا وہ پسند فرماتے تھے۔ شاید اس میں ایک پہلو، اور یقینی طور پر ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید موت کو ہمہ وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے، موت کا خیال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے موجود رہنا چاہیے۔ یہ تھا عبدالستار ایدھی کا ان کے لباس کے حوالے سے سادگی پر پہلا پہلو۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے جو آج کا ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، ان کی ذات کو لے کر، ان کی شخصیت کو لے کر، ان کے کام کو لے کر، وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لاوارثوں کے وارث تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایدھی سینٹرز ہیں، ان ایدھی سینٹرز کے باہر ایک جھولا رکھوایا گیا۔ ایدھی صاحب نے فرمایا کہ گزارش ہے میری اس قوم کے لوگوں سے کہ وہ بچوں کو، اگر وہ اپنی اولاد کو نہیں پال سکتے ہیں تو وہ ان بچوں کو اس ڈر سے کہ وہ انہیں پال نہیں سکیں گے، وہ انہیں قتل نہ کریں، وہ اس جھولے میں ڈال دیں، اور اس جھولے سے ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس بچے کو اٹھاتی ہے، اس بچے کے لیے ہر طرح کی جو بیسک نیڈ ہے وہ انیشیلی اس بچے کو پرووائڈ کرتی ہے، اور تمام عمر اس بچے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک عہد کرتی ہے۔ یہاں پر ایک اور پہلو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عبدالستار ایدھی 20,000 پاکستانی بچوں کے جو شناختی کارڈ ہیں، ان میں باپ کے خانے میں عبدالستار ایدھی کا نام لکھا ہوا ہے، والدہ کے خانے میں بلقیس ایدھی کا نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک باپ کا نام ہونا ایک بچے کی کل آئیڈینٹی، اس کی شناخت ہوا کرتی ہے، لیکن ایدھی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ تمام لوگ جو اس ڈر سے کہ ہم اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پائیں گے اور ان کو وہ قتل کرنے تک کی کیفیت میں چلے جایا کرتے ہیں، ایدھی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ ان بچوں کو ان جھولوں میں ڈال دیجئے، ایدھی فاؤنڈیشن ان بچوں کو اون کرے گی اور ان کے آنے والے جو معاملات زندگی ہیں ان کو وہ آبزرو کرے گی۔ آپ کی خدمات میں جو تیسرا پوائنٹ آج زیر غور ہے وہ ہمارے پاس ایدھی ہومز، ایدھی فاؤنڈیشن کے زیر اثر چلنے والے اسپتال، ایدھی فاؤنڈیشن کے زیر اثر چلنے والے نرسنگ سکولز، آرفنیجز اور اولڈ ایج ہومز جو ہیں، ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ایدھی صاحب کی بعد کی خدمات میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا جانا چاہیے وہ دنیا کی سب سے بڑی، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس، 2000 ایمبولینسز جو ہیں وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی بھی اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں، آپ ناگہانی آفات جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، آئے دن جو ہمارا ملک دہشت گردی کی زد میں ہے، بہت سارے واقعات اس ملک میں رونما ہوتے ہیں، وہاں پر شاید تمام فورسز سے پہلے، تمام حکومتی مشینری سے بھی پہلے اگر کوئی آپ کو سب سے پہلی گاڑی نظر آتی ہے تو وہ 115 نمبر لکھا ہوا ایدھی ایمبولینس سروسز
کی گاڑی آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایدھی ایمبولینسز کے علاوہ ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن کے زیر اثر 2 ایئر ایمبولینسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، واٹر بوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، ایدھی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں راشن پہنچانے کے لیے بھی ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑی پیش آپ کو نظر آتی ہے۔ اور صرف معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے، ہمارے پاس ایدھی فاؤنڈیشن کے زیر اثر چلنے والے نرسنگ سکول، آرفنیجز، اولڈ ایج ہومز اور اس کے علاوہ کفن دفن کے معاملات سے لے کر تدفین تک کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن ہمہ وقت تیار ہے۔ آج کی گفتگو کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، ان پر بحث جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایدھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میں تو فقیر ہوں، لوگ مجھے ملنگ کہا کرتے ہیں۔ قربان جاؤں میں اس شخص پر جس نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے گرانٹ لینے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں پاکستان کی کسی بھی سڑک پر میں تو بھیک مانگوں گا، میں اس قوم کے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر کسی سڑک پر کھڑا ہو کر میں بھیک بھی مانگوں گا تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ غیور قوم ہے جو مجھے کروڑوں کی تعداد میں چندہ، صدقات، خیرات وہ جمع کروائے گی۔ تو ایدھی صاحب نے بالکل ایسا ہی کیا، اور آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ پیسہ آ جانے کے باوجود ایدھی صاحب پر آپ کو وہ پیسہ لگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کے عزیز و اقارب، ان کی بیوی، ان کے بچے، ہم یہی دیکھا کرتے ہیں نا کہ جب پیسہ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی جو ہیں وہ زندگیوں کو تبدیل کیا کرتے ہیں، لیکن ایدھی صاحب کی زندگی میں بھی ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ ہے، اور ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی زندگیاں بھی آپ کو جو ہے وہ سادگی سے بھرپور نظر آتی ہیں۔ ایدھی صاحب کی زندگی سے متعلق ایک اور واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ ایدھی صاحب اپنی بیوی کے ہمراہ، بلقیس ایدھی کے ہمراہ، ایک شادی کی تقریب کو اٹینڈ کرنے کے لیے کراچی سے متصل، کراچی سے ملحق ایک علاقے میں وہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی کو چند ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور وہاں پر لوٹ مار کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا۔ تو ایدھی صاحب نے جو تھا وہ بغیر کسی مزاحمت کے جو تھا وہ سارے کا سارا مال جو ان کے پاس تھا، پیسے تھے، وہ انہوں نے اس ڈاکو کے حوالے کر دیے۔ اب ان ڈاکوؤں میں ایک شخص ایسا تھا جو شاید مولانا ایدھی صاحب کو جانتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ ایدھی صاحب آپ ذرا میرے ساتھ ہمارے جو سردار ہیں آپ ان کے پاس آئیے۔ ایدھی صاحب کو اس سردار کے جب پاس لے جایا گیا تو اس سردار کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ کام کرتے ہوئے شاید آج ہم نے اس شخص کو بھی لوٹ لیا ہے جس کا اپنی زندگی کے لیے کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہے، وہ تو عام انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو فوری طور پر اس ڈاکوؤں کے سردار نے یہ اعلان کیا کہ لوٹا ہوا سارا مال تمام لوگوں کو واپس کر دیا جائے، اور ایدھی صاحب کو یہ پیشکش کی کہ آپ 20 لاکھ روپیہ میری طرف سے اپنی اس فاؤنڈیشن کے لیے رکھ لیجئے، میں چاہتا ہوں میری طرف سے 20 لاکھ روپیہ آپ کے اس کام میں جو ہے وہ خرچ ہو۔ ایدھی صاحب نے اسے کہا کہ نہیں، میں یہ دولت نہیں رکھ سکتا، یہ کسی کا لوٹا ہوا مال ہے، تمہیں چاہیے کہ یہ تم جو ہے وہ پیسے جن سے تم نے لوٹے ہیں وہ ان لوگوں کو واپس کر کے آؤ۔ ایدھی صاحب نے اس ڈاکو سے دریافت کیا کہ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یا اگر تم یہ کام کرتے چلے جا رہے ہو اور تمہیں موت آ جاتی ہے تو پھر کون ہوگا تمہارے پیچھے سے جو تمہارے کفن دفن کا معاملہ کرے گا، کون ہوگا جو تمہاری تدفین کا معاملہ کرے گا؟ تمہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کہیں تم کسی پولیس مقابلے میں ہی نہ مارے جاؤ۔ اس ڈاکو نے ایک عجیب بات کہی۔ اس ڈاکو نے کہا کہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہم کسی پولیس مقابلے میں مارے جائیں گے، لیکن ہمیں ایک چیز کا جو ہے وہ بھرپور یقین ہے کہ ہماری لاشوں کو کفن دینے کے لیے اور ان کی تدفین کے لیے اور ان کو باعزت طور پر
شاید دنیاوی لحاظ سے تو ہمارے کام کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن شاید کہیں ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایک چھوٹی سی بات موجود ہے کہ اس قوم کا پرسان حال، اس قوم کا باپ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہمیں پوری عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم معاشرے کے اچھے لوگ تھے یا ہم برے لوگ تھے، ہمیں وہ سپرد خاک کرے گا۔ دیکھیے، جہاں ایک ملک کے ڈاکوؤں تک کو ایک شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ اتنا یقین ہو، ہمیں ان کی زندگیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، ہمیں ایسے اپنے ہیروز کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج کے ہمارے لیکچر کا جو آخری حصہ ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر میں ایک واقعہ وہ آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور گیتا کو اس کے والدین سے ملوانے کے لیے ایدھی صاحب اور بلقیس ایدھی خود ہندوستان جاتے ہیں، اور ہندوستان کے جو وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، انہیں خود جا کر جو گیتا ہے اسے وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ ایدھی صاحب کی خدمات کو دیکھتے ہوئے نریندر مودی جو ہیں وہ انہیں ایک خطیر رقم وہ ان کی فاؤنڈیشن کو دینے کے لیے وہ ان سے گزارش کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم کیوں نہ ایسی شخصیت کو اپنے ہیرو کے طور پر جانیں کہ ایدھی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کسی اور ملک سے، میں کسی امیر ملک سے، میں کسی بڑے ملک سے جا کر اپنے ملک کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا، مجھے میری قوم کے غیور لوگوں پر یقین ہے۔ اگر میں ان کے سامنے جا کر یہ کہوں گا کہ مجھے دوسرے تمہارے بھائیوں کی، تمہارے جو قریب لوگ پریشان ہیں، مجھے ان کے لیے چند پیسوں کی ضرورت ہے، میری تم مدد کرو، وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور ہندوستان کی اتنی بڑی پیشکش کو بھی ٹھکرا کر یہ مرد مجاہد جو ہے وہ اپنے ملک واپس آئے اور اپنے ملک کے لیے کام کرتے چلے گئے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ تمام تر سادہ زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے خود کے لیے کبھی کچھ نہ سوچا، وہ بالکل ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایدھی صاحب کی ان تمام زندگی میں کی جانے والی خدمات کے اعتراف پر ایدھی صاحب کے لیے پاک فوج نے گن کیریج وہیکل، اور یاد رکھیے کہ یہ کم اعزاز نہیں ہے، شاید یہی اعزاز صرف قائد اعظم ہی کے لیے تھا، گن کیریج وہیکل میں ایدھی صاحب کے جسد خاکی کو لایا گیا، ایدھی صاحب کے لیے گارڈ آف آنر جو تھا وہ پیش کیا گیا، 19 توپوں کی سلامی جو تھی وہ ایدھی صاحب کی خدمات کے پیش نظر وہ ایدھی صاحب کو دے کر سپرد خاک کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اور ایدھی صاحب کا جو قرض ہے وہ اس قوم پر بڑھتا بڑھتا یہاں تک آن پہنچا کہ ایدھی صاحب نے وصیت کی کہ میری جو دونوں آنکھیں ہیں وہ بھی کسی ایسے شخص کو دے دی جائیں جو آنکھوں سے محروم ہو۔ اسی کے ساتھ عمیر حسین آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگلی سیریز میں ایک اور مجذوب کے ساتھ، ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔